المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، کچھ عرض و معروض سے قبل ایک بار ہادی اعظم رہبر معظم محسن اکبر شافع محشر ساقی کوثر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم کا مہینہ ابھی ہمارے سامنے سے گزرا، جو کہ بہت خصوصیات کا مالک تھا، اور جن بزرگان دین کے تعلق سے اس مہینے میں ذکر کرنا تھا تو ہم نے وہ ذکر کرنے کی کوشش کی، اور بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی تاریخ کو بیان کرنے کی بھی کوشش کی، اور اسی محرم کے مہینے کی آخری تاریخوں میں یعنی 28 محرم کو تارک السلطنت سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت و رضوان کا عرس پاک بھی منایا گیا۔ تو انشاءاللہ آج سیرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی و کے چھوچوی کے تعلق سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہمارا تعلق اولیاء اکرام سے بھی مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس طریقے سے ہم انبیاء اکرام بالخصوص سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے بعد جیسے صحابہ اکرام و اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین کا ذکر کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اولیاء اکرام اور اپنے بزرگان دین کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اولیاء اکرام کے تعلق سے قرآن مقدس میں کئی ساری آیات موجود ہیں، جس میں معروف و مشہور یہ آیت کریمہ موجود ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ انہی اولیاء اکرام کی جماعت میں سے ایک عظیم ہستی جن کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور ہم سب کے مرکز عقیدت ہیں سیدنا حضرت مخدوم اشرف۔ آپ کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے، 600 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا کہ سیدنا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے ملک ہندوستان میں تشریف لائے تھے،
لیکن ان کی یاد آج بھی موجود ہے، اور ان کا ذکر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جیسا کہ 600 سال سے زائد کا زمانہ گزر گیا ہو۔ سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کے والد محترم سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایران کے علاقے سمنان کے سلطان تھے اور بہت عظیم بزرگ تھے، آپ کی بادشاہت اور آپ کی سلطنت کے فیصلے اس زمانے میں بہت معروف و مشہور تھے۔ لیکن سیدنا حضرت ابراہیم جو حضرت مخدوم اشرف کے والد ہیں، ان کی بہت خواہش تھی کہ اللہ رب العزت ہم کو بیٹے عطا فرمائے، کم از کم ایک بیٹا عطا فرمائے۔ دن اور رات دعائیں کرتے تھے سلطان سیدنا حضرت ابراہیم، دن و رات دعائیں کرتے تھے، اور ان کی اہلیہ بھی دعائیں کرتی۔ ایک موقع پر ایک مجذوب بزرگ تشریف لائے، ان کا نام بھی حضرت ابراہیم ہے اور مجذوب تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم، آپ بادشاہ ہو، لیکن ایک آپ کی آرزو ہے، آپ چاہتے ہو کہ وہ آرزو پوری ہو جائے؟ تو حضرت ابراہیم جو سلطان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں میری آرزو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری آرزو پوری ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا میری آرزو یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو مجذوب بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ چند دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ اللہ آپ کو ضرور 2 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک بیٹے کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے بیٹے کا نام عارف رکھنا۔ بتاؤ، جن کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ان کی ذات اقدس کا کیا عالم ہوگا۔ ایک کا نام اشرف اور ایک کا نام عارف رکھنا۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 2 بھائی ہیں، ایک کا نام اشرف ہے، ایک کا نام عارف ہے۔ گویا کہ اشرف جو نام رکھا گیا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ نام ہے۔ ایسے ہی ہوا، چند دن کے بعد سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد محترم نے آپ کا نام اشرف رکھا۔ اس کے بعد میں پھر ایک بیٹے کی اور پیدائش ہوئی، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کا نام عارف رکھا۔ غالباً اس سے پہلے 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں، لیکن ان کے بیٹے کی خواہش تھی۔ سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو سلطان ہیں، ان کے یہاں پر اشرف جیسا بیٹا پیدا ہوا، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ سارے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلطان کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، سارے لوگ مبارکباد دینے لگے۔ لیکن سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان جیسے ہی پرورش پاتے رہے، اور آپ کی عمر شریف تقریباً 7 سال کی ہوئی، 60 سال کی نہیں، صرف 7 سال کی ہوئی۔
لیکن سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان جیسے ہی پرورش پاتے رہے اور آپ کی عمر شریف تقریباً 7 سال کی ہوئی، 60 سال کی نہیں، صرف 7 سال کی ہوئی۔ 7 سال کی عمر میں سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، اور صرف قرآن پاک ہی حفظ نہیں کیا بلکہ حفظ کے ساتھ ساتھ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے 7 قراتوں کو بھی حاصل کر لیا۔ اور یہ 7 قراتیں یہ ہندوستان میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ 7 قراتیں مصر کی سرزمین پر پڑھائی جاتی ہیں۔ 7 قراتوں کے قاری، یعنی ایک آیت کریمہ کو جو 7 ڈھنگ سے پڑھنا جانتا ہو، 7 طریقے سے پڑھنا جانتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے اس نے 7 قراتوں کا علم حاصل کیا ہے۔ بتائیے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، اور اس کے بعد میں 7 قراتیں بھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ عمر کی دہلیز پر جاتے رہے اور علم سے بڑا لگاؤ تھا، علم حاصل کرتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے، معقولات کو بھی سیکھا، منقولات کو بھی سیکھا، علم نحو و صرف اور اس وقت میں جتنے سائنسی علوم یا دیگر علوم قرآن اور حدیث اور تفسیر کے جو بھی علوم تھے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر نے سارے علم سیکھے، یہاں تک کہ آپ کی عمر صرف 14 سال کی ہوئی تھی، اور 14 سال کی عمر میں آپ بہت بڑے عالم، مفتی، مفکر، مفسر سب بن چکے تھے۔ صرف 14 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں اتنے علم حاصل کر لیے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ 14 سال کی عمر ہوئی، جب 15 سال کی عمر کو پہنچے تو سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد محترم حضرت ابراہیم جو سلطان تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ 15 سال کی عمر ہوئی ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں جو ساری سلطنت اور بادشاہت تھی وہ سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے حصے میں آ گئی۔ 15 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بن گئے، سلطان بن گئے۔ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ 15 سال کی عمر میں یہ بچہ کیسی بادشاہت کو چلائے گا، یہ کیسی سلطنت کو چلائے گا، یہ تو 15 سال کا بچہ ہے۔ لیکن آپ نے ایسی بادشاہت اور ایسی سلطنت چلائی کہ سارے زمانے میں آپ کی بادشاہت اسی وقت میں مشہور ہو گئی کہ مخدوم اشرف جیسا فیصلہ کرتے ہیں ویسا زمانے میں کوئی سلطان نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ وہ سید زادے تھے جو کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی عمر جب لگ بھگ ایک روایت کے مطابق 23 سال، ایک روایت کے مطابق 25 سال یہی مشہور ہے، یعنی آپ 10 سال آپ نے بادشاہت کی، 10 سال آپ سلطان رہے۔ آپ چاہتے تو پوری زندگی بادشاہت میں گزار دیتے، پوری زندگی سلطنت میں گزار دیتے، لیکن سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا آپ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی بادشاہت کو سنبھالیں، آپ دنیاوی سلطنت کو سنبھالیں، بلکہ آپ کا تو کوئی ہند میں انتظار کر رہا ہے، کوئی ہند میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اتنی ہی بشارت دینا تھی، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی سلطنت بادشاہت کو چھوڑنا شروع کیا۔ آپ نے پورا ارادہ بنا لیا، تخت و تاج کو پورا ختم کرنے کی آپ نے پوری مکمل کوشش کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت طلب کی، اے والدہ محترمہ مجھے خواب دکھایا گیا ہے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے، اب میں اس سلطنت کو چھوڑ رہا ہوں، سمنان کے علاقے کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے کہیں اور جانا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ سے اجازت لیتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ نے اجازت دے دی، یہ نہیں کہا کہ سلطنت کو کون سنبھالے گا،
گا، یہ نہیں کہا کون بادشاہت کو سنبھالے گا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی والدہ محترمہ بہت نیکوکار، متقیہ، پرہیزگار، تقوی شعار تھیں۔ انہوں نے یہ ہرگز پسند نہیں کیا کہ میرا بیٹا بادشاہ بنا رہے، میرا بیٹا دنیاوی حکومت سنبھالتا رہے، بلکہ انہوں نے اجازت دے دی اور کہا جائیے بیٹا، لیکن ایک شرط رکھی تھی ان کی والدہ نے، کہا تھا بیٹا اکیلے مت جانا، اکیلے مت جانا، آپ اکیلے جاؤ گے تو لوگ کہیں گے سمنان کا اتنا بڑا بادشاہ اکیلے جا رہا ہے، آپ اپنے ساتھ اپنے وزیروں کو، اپنے غلاموں کو لے کر کے جانا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی والدہ محترمہ کی اس بات کو مانا اور لگ بھگ 12,000 غلاموں کا لشکر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور مخدوم اشرف ہند کی سرزمین کا سفر کر رہے ہیں۔ بتائیے کیسا معاملہ رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے غلاموں سے، اپنے وزیروں سے فرماتے ہیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی والدہ محترمہ کے کہنے کو پورا کر دیا، اب تم سب یہیں رک جاؤ، اب میں ہند کی سرزمین پر اکیلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دور گھوڑے کی سواری کی، اس کے بعد میں یہ بھی ناگوار گزرا، ارے میں گھوڑے کی سواری پر کیا جاؤں، گھوڑے کو بھی روانہ کر دیا، چل تو بھی جا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پھر پیدل سفر کرنا شروع کیا۔ پیدل، آپ اندازہ لگائیے 600 سال پہلے، اس سے بھی زائد سال پہلے پیدل سفر کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ درندے، جانور سب ایسے ہی آوارہ پھرتے تھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایسے جنگلات کی سرزمین سمرقند اور بخارا کی سرزمین پر ہوتے ہوئے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہند کی سرزمین کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ ایک جگہ پر آئے جس کا نام اوچ شریف ہے، وہاں پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جن کا نام حضرت مخدوم جہانی گشت ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو آگے روانہ کیا تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہند کی سرزمین پر آئے تو سب سے پہلے آپ نے پھر بہار میں قدم رکھا۔ بہار کی سرزمین پر آپ پہنچے تو بہار کی سرزمین پر جیسے پہنچے تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر وہاں پر آئے تو ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا تھا جن کا نام ہے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی دن ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن انہیں اپنے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی تھی، اور وصیت کی کیا تھی؟ وصیت یہ تھی میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جو ساتوں قراتوں کا حافظ ہوگا، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جو سید زادہ ہوگا، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے اپنی دین کے خاطر دنیاوی بادشاہت کو چھوڑا ہوگا، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جو مغرب کی سرزمین سے ایک کالا کمبل اوڑے چلا آ رہا ہوگا۔ جب لوگوں نے یہ صفات دیکھنا شروع کی تو یہ کسی میں نہیں پائی گئی، بلکہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا الحمدللہ میں ساتوں قراتوں کا حافظ بھی ہوں اور میں سید زادہ بھی ہوں۔ لوگوں نے پھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو آگے بڑھایا اور شرف الدین یحییٰ منیری کا جنازہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بہار میں پڑھایا۔ ہند کی سرزمین پر سب سے پہلے بہار میں آئے، اس سے پہلے اوچ میں آئے، وہاں پر ملاقات کی تھی بزرگ سے۔ اس کے بعد میں جب آپ کو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کو دفن کر دیا گیا، مخدوم اشرف جہانگیر ان کی قبر پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد جب حاضر ہوئے تو ایک آواز سنی۔ آواز کیا تھی؟ اے مخدوم اشرف، کاش کہ تم میرے حصے میں آئے ہوتے۔ یعنی مطلب کیا تھا؟ آپ پہلے آ گئے ہوتے اور میری زندگی کا حصہ اور میری زندگی میں آپ جیسی ہستی مل گئی ہوتی۔ لیکن اس کے بعد قبر کے اندر سے آواز آتی ہے اے مخدوم اشرف، ہم نے روحانی طور پر ہم نے آپ کو ساری نعمتوں سے نواز دیا ہے، لیکن جاؤ تم آگے چلے جاؤ، تمہارا کوئی اور انتظار کر رہا ہے۔ آپ نے پھر آگے سفر کرنا شروع کر دیا۔ بنگال کی سرزمین کی طرف حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سفر کرنا شروع کیا۔ اکیلے آ رہے ہیں، تنہا آ رہے ہیں، لیکن ایک بزرگ ہیں بنگال کی سرزمین پر، ایک بزرگ تشریف فرما ہیں، اور ان بزرگ کے پاس جو ہے تیزی کے ساتھ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سفر کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو خبر دے دی گئی تھی
کہ بنگال کی سرزمین پر ایک بزرگ جو ہے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا نام ہے علاء الحق پنڈوی، یعنی پنڈوا ایک جگہ ہے بنگال کی سرزمین پر، اس کی طرف آپ سفر کر رہے ہیں۔ علاء الحق پنڈوی اپنے مریدوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، لیکن اچانک ہی ایک جملہ آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے، موئے یار می آید، بوئے یار می آید، یعنی مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا جملہ زبان سے نکل جاتا ہے اور اٹھ کر کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے مریدین سے کہتے ہیں چلو میرے ساتھ چلو۔ تو حضرت علاء الحق پنڈوی بتاؤ، جو ان سے مرید ہونے کے لیے آ رہا ہے تو پیر جو ہے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، اتنا جملہ زبان سے نکل جاتا ہے اور اٹھ کر کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے مریدین سے کہتے ہیں چلو میرے ساتھ چلو۔ تو حضرت علاء الحق پنڈوی بتاؤ، جو ان سے مرید ہونے کے لیے آ رہا ہے تو پیر جو ہے مرید کو لینے کے لیے جا رہا ہے۔ ہر ایک کوئی شاگرد اپنے استاذ کے پاس جاتا ہے، مرید اپنے پیر کے پاس جاتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، پیر مرید کو لینے کے لیے جا رہا ہے، پیر مرید کو لینے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چہرے پر نظر پڑی، علاء الحق پنڈوی خوش ہو گئے اور ملاقات کی، اس کے بعد میں اپنی جگہ پر لے کر کے آئے۔ لگ بھگ بنگال کی سرزمین علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے 12 سال گزارے۔ کیوں؟ صرف اس لیے علم طریقت حاصل کرنے کے لیے، علم طریقت حاصل کرنے کے لیے۔ آج کے دور میں اگر کوئی پیر سے 1 منٹ کے لیے کسی کی ملاقات ہو جائے تو سمجھتا ہے مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا فیض نہیں ملتا ہے۔ 12 سال مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے پیر کی بارگاہ میں گزارے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علاء الحق پنڈوی نے آپ کو بہت سارے تحفے تحائف پیش کیے اور بزرگ کے دیے گئے جو ہے تبرکات حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو پیش کیے، اور اس کے بعد میں کہا تھا جاؤ آپ کی جگہ یہ بھی نہیں ہے، آپ اور جگہ چلے جاؤ، یعنی یہاں تک کہ آپ کو کچھوچا کی سرزمین پر بھیج دیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچا کی سرزمین پر آئے، آپ نے دین کا کام کیا، آپ نے اسلام کا پیغام لوگوں میں عام کیا۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہم سب ماننے والے ہیں، لیکن مخدوم اشرف جہانگیر ایک بابا نہیں تھے، مخدوم اشرف جہانگیر ایک جادوگر نہیں تھے، بلکہ آپ تو بہت سارے جادوگروں کا علاج کیا کرتے تھے، بہت سارے جناتوں لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پہلے ایک بزرگ وہاں پر اور تشریف فرما تھے جو پہلے ہی آ چکے تھے، ان کا نام ہے حضرت چراغ ہند، اور وہی بہت مشہور بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ تو حضرت چراغ ہند ان سے پہلے آ چکے تھے کہ چھوچا کی سرزمین پر۔ تو اس وقت میں اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آئے، اس کے بعد میں پھر لوگ مرید ہونا شروع ہوئے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں آپ لوگوں نے حاضری دینا شروع کی، لیکن حضرت چراغ ہند ان کی بھی ایک خانقاہ لگی ہوئی تھی، لوگ ان سے بھی مرید ہوتے تھے۔ ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام ہے مولانا کبیر الدین۔ تو حضرت مولانا کبیر الدین نے ایک خواب دیکھا تھا اسی رات میں، جس رات میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچا کی سرزمین پر پہنچے تھے، ان کی پوری صورت دکھائی گئی تھی حضرت مولانا کبیر الدین کو خواب میں۔ لیکن حضرت مولانا کبیر الدین جب مرید ہونے کے لیے آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کون مرید کرتا ہے، کون سب سے بڑا پیر ہے؟ تو اس وقت میں مخدوم اشرف کوئی مشہور نہیں تھے، ان سے پہلے ایک بزرگ اور تھے جن کا نام ہے چراغ ہند۔ لوگوں نے کہا تھا چراغ ہند بہت مشہور ہیں، ان کے پاس آپ چلے جائیے۔ حضرت چراغ ہند کے پاس مولانا کبیر الدین صاحب مرید ہونے کے لیے گئے، لیکن جب جا کر کے دیکھا تو خواب میں جو چہرہ دیکھا تھا، خواب میں جو ناک نقشہ دیکھا تھا، وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ تو کوئی اور ہی نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت مولانا کبیر الدین وہاں سے اٹھ کر کے چل دیے اور کہنے لگے میں نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ یہ چہرہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی اور صورت دکھائی گئی ہے۔ تو حضرت مولانا کبیر الدین نے اس کے بعد میں تلاش کرنا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت مولانا کبیر الدین حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے مرید ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں پھر انہیں چراغ ہند جو تھے یہ بھی پیر تھے، ان کو معلوم ہوا ارے وہ مولانا آیا تھا، وہ تو مجھ سے مرید ہونے کے لیے آیا تھا اور جا کر کے دوسری جگہ مرید ہو گیا ہے۔ ان کی زبان سے غصے میں نکل گیا یہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا،
کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا. یہ ہوتا ہے نا, یہ انسانی ایک فطرت ہے. کوئی کسی کا علاقہ ہوتا ہے, وہاں پر اگر کوئی دوسرا پیر آ جاتا ہے یا کوئی دوسرا عالم آ جاتا ہے تو پہلے لوگوں کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ انسان کہاں سے آ گیا, یہاں تو ہمارا بول بالا تھا, یہاں تو ہمارے سکے چل رہے تھے, یہ کہاں سے آ گیا, یہ دوسری کھیتی میں یہ دوسرا بکرا چرنے کے لیے کہاں سے آ گیا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آ گئے تھے, وہ چراغ ہند ان سے پہلے موجود تھے. تو چراغ ہند نے کہا تھا کبیر الدین مجھ سے مرید ہونے کے لیے آیا تھا, لیکن مجھ سے نہیں ہوا, مخدوم اشرف سے جا کر کے ہو گیا, وہ جوانی میں مر جائے گا, وہ جوانی میں مر جائے گا. مولانا کبیر الدین کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ایسے ایسے چراغ ہند نے یہ کہا میرے بارے میں, تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں اس بات کو رکھا اور کہا حضور میرے لیے چراغ ہند نے دعا کی ہے کہ وہ جو ہے جوانی میں مر جائے گا. تو مولانا کبیر الدین سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ تو مولانا کبیر الدین نے کہا میں یہ چاہتا ہوں جو انہوں نے میرے لیے کہا وہ ان کے لیے ہو جائے. یعنی وہ جوانی میں مجھے کہا ہے جوانی میں وہی ختم ہو جائیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی ہو جائے گا, ایسے ہی ہو جائے گا. مولانا کبیر الدین کی عمر 25 سال کی ہوئی تھی. 25 سال میں داڑھی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے, دانت جھڑنے لگے تھے, ہاتھ میں لاٹھی آ گئی تھی, کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی, چلنے کی طاقت نہیں رکھی تھی, کیونکہ چراغ ہند نے کہا تھا کہ جوانی میں مر جائے گا. تو چراغ ہند وہ بھی اللہ کے ولی تھے, تو ان کی دعا بھی قبول ہوئی کہ اللہ رب العزت نے 25 سال کی عمر میں ان کو انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ 90 سال کی عمر اللہ نے ان کو دے دی ہو. یعنی ان کی بھی دعا پوری ہوئی کہ یہ جوانی میں مر جائے گا. اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے یہ کہا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا جو انہوں نے میرے لیے کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ہو جائے. تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا تھا ٹھیک ہے ہو جائے گا. تو لگ بھگ 5 سال پہلے مولانا کبیر الدین سے حضرت چراغ ہند کا انتقال ہو گیا تھا. ادھر مخدوم اشرف کی دعا بھی قبول ہو گئی کہ وہ پہلے انتقال کر گئے, اور ادھر حضرت چراغ ہند کی بھی دعا قبول ہوئی کہ وہ جوانی میں مرے, لیکن انہیں اللہ رب العزت نے جوانی میں ہی بڑھاپا عطا فرما دیا تھا. جوانی میں انتقال ہوا لیکن بڑھاپا عطا فرما دیا تھا. دونوں بزرگوں کی دعائیں قبول ہوئیں. بہرحال حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک سید زادے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تک جو ہے آپ کا رشتہ پہنچتا ہے, لیکن حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی انہوں نے شادی نہیں کی تھی, اس لیے جب شادی نہیں کی تو ان کی کوئی اولاد بھی نہیں. تو آج جو کشور شریف کے اندر جو خاندان موجود ہے وہ مخدوم اشرف کے نسب سے نہیں ہیں, وہ ان کے خادم, وہ ان کے بھانجے نور العین حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب, ان کے اولاد سے سارے لوگ موجود ہیں. مخدوم اشرف نے شادی نہیں کی تھی تو نبیر مخدوم اشرف کہنا یہ درست نہیں ہے, نبیر نور العین کہنا یہی درست ہے. اس لیے کہ مخدوم اشرف سے کوئی اولاد نہیں, جب شادی نہیں تو کوئی اولاد نہیں. ان کے بھانجے تھے نور العین حضرت عبد الرزاق, اور ان کا مزار مقدس بھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس میں ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی قبر کو اپنی زندگی میں تیار کر لیا تھا, اور اس قبر میں بیٹھ کر کے ایک کتاب بھی آپ نے لکھی تھی. حضرت مخدوم اشرف نے لگ بھگ 31 یا 32 کتابیں لکھی ہیں عربی اور فارسی زبان میں, اور بہت سارے فنون میں. سب سے زیادہ مشہور کتاب حضرت مخدوم اشرف کی وہ لطائف اشرفی ہے. جو عالم بولتا ہے لطائف اشرفی کا مطالعہ کر کے اس کو پڑھ کر کے ان کی سیرت کو بیان کرتا ہے. اس کے بعد میں آپ کی سیرت کو حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں, انہوں نے صحائف اشرفی میں ان کی ساری سیرت کو بیان کیا ہے. حضرت مخدوم اشرف نے اپنی قبر کو تیار کر لیا تھا, اور اس کے اوپر جو ہے حضرت مخدوم اشرف نے ایک حجرہ بنانے کی وصیت کی تھی. یعنی قبر کے اوپر ایک حجرہ بنایا جائے, اور اس حجرے کا نام آپ نے رکھا تھا احد آباد, اور اس کے قبر کے ارد گرد جو جگہ تھی حضرت مخدوم اشرف نے اس کا نام رکھا تھا کثرت آباد. اس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. جو کہتے ہیں کہ ہم مخدوم اشرف سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ بریلوی عالم محبت نہیں کرتے. ارے بریلوی کیوں نہیں کریں گے, وہ تو بریلویوں کے شہزادے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے ایسی تھوڑی کہا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. بریلی جیسی محبت سید زادوں سے کوئی نہیں
کرتا ہے جیسے بریلوی علماء کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف نے اپنی قبر کے اوپر حجرہ بنانے کا حکم دیا، اس کا نام احد آباد رکھا گیا اور آس پاس کی جگہ کا نام کثرت آباد رکھا گیا۔ ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو کہ گڈھا تھا، اس میں پانی تھا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس کو بڑا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو جو اس وقت میں اوزار تھے، ہماری زبان میں تو پھاوڑا کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اس جگہ کو کشادہ کیا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تھا جیسے ہی ایک پھاوڑا مارا جاتا، اس اوزار کو مارا جاتا، اس سے پہلے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا، یعنی ایک ایک کلمہ شریف پڑھ کر کے اس کو بڑا کیا گیا تھا، جس کو نیر کہا جاتا ہے، جہاں پر لوگ پانی بھرنے کے لیے، اس کو پینے کے لیے جاتے ہیں، اس کو ایک ایک کلمہ شریف پڑھ کر کے کشادہ کیا گیا ہے۔ اس کو حاضری دینے والے بھی نہیں جانتے، الحمدللہ بریلوی علماء سب جانتے ہیں۔ اور اس پانی میں ایک مرتبہ نہیں 12 مرتبہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے دست پاک اپنے ہاتھوں سے آب زمزم کو ملایا تھا اور کہا تھا کہ اس پانی کو جو پیے گا ان سے جنات بھی بھاگ جائیں گے، اور اس پانی سے جو نہائے گا سرکش شیطان بھی دور ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا اس پانی میں اللہ رب العزت نے ایسی شفا رکھی ہے جیسے کہ آب زمزم میں شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے تو سارے جو پانی پیتا ہے اس کے بھوت اتر جاتے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہماری دل کی دھڑکن ہے۔ مخدوم اشرف نے بھی قرآن مقدس کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی قرآن مقدس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ نہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا کوئی جواب ہے اور نہ مخدوم اشرف کے قرآن مقدس کے ترجمے کا کوئی جواب ہے۔ میں تو آخر میں یہ کہتا ہوں، اگر سرکس جنات اور شیاطین بھگانا ہو تو مخدوم اشرف کا نام لینا یہ کافی ہے، اور اگر وہابی دیوبندی کو بھگانا ہو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کا نام لینا یہ کافی ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت والے بھی ہیں اور مخدوم اشرف والے بھی ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں سیدوں کا بھی دامن ہے اور ہمارے ہاتھوں میں علماء کا بھی دامن ہے۔ اس لیے علماء سے بھی محبت کرتے رہنا اور سیدوں سے بھی محبت کرتے رہنا۔ جیسی تعریف، جیسی سیرت، جیسی تاریخ علماء بریلی بیان کرتے ہیں، ویسی تاریخ کوئی بیان کرنے کے لیے فیلڈ میں نہیں آتا ہے۔ ہر وقت میں علماء بریلی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ کی تاریخ پوچھی جائے، الحمدللہ ہمارے علماء سب بتانے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھائی کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ عظیم بزرگ عطا فرمائے ہیں، اور ان عظیم بزرگوں کا ہمارے ہاتھوں میں دامن ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین جب تک ہم زندگی گزاریں تب تک اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔